نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے ہر انسان کو دو چیزوں سے نوازا ہے، نمبر 1 صورت اور نمبر 2 سیرت۔ بعض لوگوں کی صورت بڑی اچھی ہوتی ہے، سیرت اچھی نہیں ہوتی، اور بعض لوگوں کی سیرت اچھی ہوتی ہے، صورت اچھی نہیں ہوتی۔ صورت کا اچھا ہونا یہ کوئی خوبی نہیں، اور سیرت کا اچھا ہونا یہ بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ جو صورت ہے وہ تو مٹی میں مل جاتی ہے، اور جو سیرت ہے وہ کردار بن کر قیامت تک زندہ رہتی ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو صورت میں کوئی اختیار نہیں دیا۔ میری صورت جیسی ہے ویسی رہے گی، آپ کی صورتیں جیسی ہیں ویسی رہیں گی، نہ میں بدل سکتا ہوں نہ آپ بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن ہم سے صورتوں کے متعلق سوال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم کسی کالے سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے گورا ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی، نہ ہی اللہ قیامت کے دن یہ پوچھیں گے کہ آپ دنیا میں کون کون سی کریمیں استعمال کیا کرتے تھے۔ البتہ ہمیں اللہ کریم نے سیرت میں اختیار دیا ہے۔ میں اپنی سیرت اچھی بھی بنا سکتا ہوں، بری بھی، آپ اپنی سیرت اچھی بھی بنا سکتے ہیں، بری بھی۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کریم نے ہمیں سیرتوں کے متعلق پوچھنا بھی ہے۔ تمہارا کردار کیسا تھا، تمہارا کریکٹر کیسا تھا، تمہارا امیج کیسا تھا، تمہارا لوگوں کے ساتھ ملاپ اور برتاؤ کیسا تھا۔ اللہ ہمیں اپنی اپنی صورت کی بجائے سیرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک مثال صورت کی دیتا ہوں اور ایک سیرت کی۔ ان دونوں مثالوں سے آپ بخوبی مسئلہ سمجھ جائیں گے۔ پہلے آپ ایک صورت کی مثال سنیں۔ ایک انسان گزرا ہے جو بڑا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے جو رخسار تھے وہ اس طرح چمکتے تھے جس طرح آگ کے شعلے چمکتے ہیں۔ لوگوں نے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسے ابو لہب کہنا شروع کر دیا، کیونکہ لہب معنی ہوتا ہے شعلہ۔ خوبصورت اتنا تھا لیکن اس کے پاس کردار نہیں تھا، اخلاق نہیں تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اب قیامت تک تب ہوتی رہے گی، اور قیامت تک ابو لہب پر لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ ہے صورت کی مثال۔ اب سنیے سیرت کی مثال۔ ایک انسان گزرا ہے، خوبصورت نہیں تھا، رنگ اس کا کالا تھا، بال اس کے گنگریالے تھے، ہاتھ اس کے چوڑے چوڑے تھے، پاؤں لمبے لمبے تھے، آپ غلام تھا، باپ غلام تھا، لیکن کردار اتنا زبردست تھا کہ وہ بلال چلتا مدینے کی گلیوں میں تھا، اور اس کے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے کی آواز اللہ کی جنت میں سنائی دیتی تھی۔ وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ مقام جو حضرت بلال کو ملا ہے یہ صورت کی وجہ سے نہیں ملا، یہ سیرت کی وجہ سے ملا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج پوری قوم اپنی صورت نکھارنے پہ لگی ہوئی ہے۔ نہ جانے کتنی کریمیں ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ بعض لڑکیاں اور لڑکے تو ایسے بھی ہیں جنہیں ایک آدھ کریم سے صبر نہیں آتا، وہ جنرل سٹور پہ جاتی ہیں اور جتنی کریمیں مل جاتی ہیں ساری اکٹھی کر کے ان کا متنجن بنا لیتی ہیں، اور وہ اپنے چہرے پہ لگاتی ہیں، صرف اس لیے کہ چہرہ خوبصورت ہو جائے، صورت چمک جائے۔ صورت جتنی بھی چمکے یہ مٹی میں مل جائے گی، اور سیرت جتنی چمکے گی یہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی سیرت نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔